بنگالی پہنا ہوا ہے، پورا ایک الگ انداز کا، لیکن وہ جس کو مکے مار رہا تھا وہ آدمی، اس کی زبان سے خون آ رہا تھا، وہ نکلتا رہا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کے کہا کہ بیٹا یہ حالات تو اچھے نہیں، یہ کیا لڑنا بھیڑنا ہماری شان ہے، اس طرح سے کسی کو بھرے چوراہے پر تم مکے مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا ادب کرتا ہوں، لیکن بات آج ایسی نہیں تھی، بات یہ نہیں تھی کہ اس نے میرے پیسے دبائے یا اس نے کچھ گالی دیا یا ہمارے کچھ معاملات تھے، بات صرف اتنی تھی کہ وہ میرے نبی کی گستاخی کر رہا تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے ایک ہی مکہ لگایا، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اب اس کے بعد میں بولتا تو کیا بولتا ہے، اس دن یہ احساس ہونے لگا کہ اپنی قوم کے ساتھ، پھر مجھے یہ احساس ہونے لگا اب بھی گنہگار تو ضرور ہیں لیکن غدار نہیں، گنہگار ہیں لیکن اپنے نبی پاک کے غدار نہیں ہیں۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی بات آئے گی ساری دنیا چھوڑ دیں گے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اے نوجوانوں، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان بھر کے دوروں پر، میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں، جس شہر میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، یہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ جو گونج آ رہی ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ امت مصطفیٰ کے وہ شیر جوان بیدار ہونے لگ گئے ہیں جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، جس کے سونے کے لیے انہوں نے کافی توجہ بس یہ جو بیداری ہے یہی دنیا کو کھلتی بھی ہے، یہی دنیا کو کھلتی ہے۔ اب میری زبان پر اگر کوئی بندش لگا دے، میری گردن کاٹے تو بھی مجھے فکر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز۔ ہر علاقہ اب رسول پاک کے نام پر بیدار ہو ہی چکا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے وہ اپنے نبی کی امت کو کبھی یتیم نہیں چھوڑے گا، لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ ہاں کوئی بھی آئے گا انشاءاللہ پھر تمہیں بیدار رکھے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، استقامت جو ہے اسے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ دنیا کی نہ لالچوں پر اپنا سودا کرنا، نہ دنیا کی کسی حسینہ پر اپنا ایمان بیچ بیٹھنا، نہ کسی دولت کی ریل پیل کی طرف توجہ کرنا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، میں ایک مل اور دے دیتا ہوں۔ 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے۔ عیسائی بادشاہ نصرانی بڑا کٹر بادشاہ تھا۔ 3 سگے بھائیوں کو، نوجوانوں کے لیے، ایک کی عمر 27 سال، دوسرے کی 25، تیسرے کی 22، یہ کڑیل جوانی ہوتی ہے نا۔ تینوں گرفتار ہوئے، بادشاہ نے پہلے پیشکش کی، کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین میں آ جاؤ، میں اپنے ملک میں رکھ لوں گا، لیکن یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی تھے، یہ دین مصطفیٰ کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ نمبر پر بادشاہ نے کہا میں اپنے وزارت دے دوں گا، میں اپنے وزیروں میں تمہیں رکھ لوں گا، یہ لالچ ہے۔ ان جوانوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو مصطفیٰ کی غلامی ہے وہ تیری وزارت سے بہت اونچی، اس کی حاجت نہیں۔ تیسرے نمبر پر بادشاہ نے کہا اگر میری یہ ساری چیزیں تمہیں قبول نہیں تو پھر جان لے لوں گا۔ ان تینوں نے مسکرا کر کے کہا ہم ایمان لائے ہی ہیں جان دینے کی، ہم لائے ہیں ایمان جان دینے کے لیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم نکلتے ہی ہیں شہادت کی تمنا لے کر۔ بادشاہ نے کہا یہ جوان بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ جلاد کو بلایا اور کہا ان کو دکھاتا ہوں میری سختی کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ ایک بڑی کڑھائی کو آگ پر رکھ کر اس پر تیل ڈالا، اور تیل جب کھولنے لگا جلاد کو بلایا اور کہا ان میں سے ایک بڑے کو اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو۔ پکتے ہوئے تیل میں تینوں بھائیوں میں سے بڑے جلاد نے ڈال دیا، پورا جسم چرمرا گیا، چمڑی جل گئی، شہید ہو